اما بعد 22ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 21ویں پارے کے آخر میں اور 22 کے پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین بیویوں کا ایک معاملہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی پر غزوہ خیبر کے قریب جا کے جب اللہ نے مالی وسعت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضور علیہ السلام سے خرچے میں اضافے اور وسعت کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ بالکل جائز تھا، ظاہر ہے ایک بیوی اپنے شوہر سے ہی خرچے کا مطالبہ کرے گی، لیکن چونکہ یہ عام بیویاں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے گھروں میں وحی آتی ہے، تو اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو 2 اختیار دے دیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی مال و دولت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور اگر اسی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ اور اس کو رسول کو اختیار کرنا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں، لیکن اسی حالت میں، اسی فقر و فاقے کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے سب سے پہلے یہ 2 اختیار رکھے۔ حضرت عائشہ نے بلا سوچے فی الفور کہا کہ میں اسی فقر و فاقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، ہمیں دنیا کی وسعتیں نہیں چاہیے۔ اور حضرت عائشہ کی اتباع میں پھر حضور علیہ السلام کی ساری بیویوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی وسعت اور دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کچھ باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، ان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ گھر ہی میں رہا کریں۔ عورت کی اصل ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی کی جگہ جو ہے بھائی وہ گھر ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہوگی تو شریعت نے پھر عورت کو اجازت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی آئے یا تمہیں اجنبی مرد سے بات کرنے کا موقع ہو تو لہجے کو نرم نہ کریں، یعنی بعض خواتین مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ بنا بنا کر باتیں کریں گی، یہ حرام ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب بھی کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کا موقع آئے پوری سنجیدگی اور وقار کے ساتھ پوری ذمہ دارانہ حیثیت میں بات کریں۔ اور ایک بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرو، اور تمہارے گھروں میں جو دن رات اللہ کی کتاب اتر رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھو۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بڑا طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں زید بن حارثہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چچا کی بیٹی یا اپنی پھوپھی کی بیٹی ان کا نکاح کر دیا، پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب بنت جہش، ان کا نکاح کر دیا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ مزاج نہیں ملا، حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حقیقت میں حضور نے نکاح نہیں کیا تھا، آسمان پر ہوا تھا، اللہ نے کیا تھا۔ بھائی کس نے نکاح کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ قرآن کے یہاں الفاظ ہیں، اللہ نے نکاح کیا، آسمان پر نکاح ہوا۔ عربوں اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا
یوں ہی سمجھا جاتا تھا جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ اپنے بہو کے ساتھ نکاح کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بات ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جہالت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اللہ نے نکاح کر کے اس جاہلیت کی رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اور اسی لیے حضرت زینب دوسری بیویوں میں یہ فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح جو ہیں وہ تمہارے ماں باپ نے کیے ہیں، تمہارے بھائیوں نے کیے ہیں، میرا نکاح آسمان پر اللہ نے کیا ہے۔ اور اس پارے میں 2 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ 22ویں پارے میں 2 جگہ قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ ایک جگہ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام جو ہیں یہ نبیوں کے خاتم ہیں، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو حضور پہ کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا۔ آپ ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور اس کو بھی فرما دیا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ ساری کی ساری انسانیت کے لیے اللہ نے حضور کو نبی بنایا۔ یہاں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اسلام میں کسی چیز کی عبادت میں کثرت کی صفت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں بہت زیادہ پڑھا کرو، ہاں جہاں بھی اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اللہ کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں۔ اس کا آدمی کو کچھ عرصہ اس عمل کو کرنے کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات بھی اس بارے میں بیان کی۔ سورہ احزاب ان صورتوں میں سے ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے اوصاف کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کل قیامت والے دن سب سے بڑی گواہی بھائی کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ومبشرا، اللہ کے نبی خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ رمضان میں ہمارے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اور یہ ساری خوشخبریاں ہمیں کس نے دی ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثلا آپ نے رمضان میں علماء سے سن رہے ہیں جو رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، یہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی۔ جو نماز تراویح پڑھے گا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جاوید غامدی جیسے کہہ دیتے ہیں تراویح تو کوئی ہے ہی کوئی چیز ہی نہیں، تراویح تو کوئی چیز ہی، بھائی سن رکھا آپ نے جاوید غامدی کا یہ کلپ؟ مجھے اس رمضان میں بڑے دوستوں نے پوچھا، پھر میں نے وہ سنا، میں سنتا نہیں۔ وہ کہہ رہا جی تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اب 2 دوست میرے پاس آگے، جی مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں کہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی۔ تراویح کوئی چیز نہیں ہے۔ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تراویح کوئی چیز ہے؟ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ میرے منہ کی طرف دیکھے، میں کہا واقعی نہیں ہے۔ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں تراویح کا لفظ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کا لفظ بھی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ بھئی خدا کا لفظ قرآن میں ہے؟ آپ میں سے پڑھا کسی نے؟ حدیث میں خدا کا لفظ آپ میں سے کسی نے پڑھا؟ اچھا، میں نے کہا جناب اگر آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے میں اگلی بات کہتا ہوں، نماز کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی نماز بھی کوئی چیز ہے؟ نماز کا لفظ قرآن میں ہے؟ بھائی بولو سارے۔ حدیث میں نماز کا لفظ ہے؟ قرآن میں تو الصلاۃ کا لفظ ہے۔ قرآن میں تو نماز بھی نہیں ہے۔ اگر لفظ تراویح نہیں ہے، آپ نے اس کا انکار کر دیا تو لفظ خدا بھی تو قرآن و سنت میں نہیں ہے، لفظ نماز بھی تو نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں رمضان میں روزہ؟ بھئی روزہ قرآن کا لفظ ہے؟ حدیث میں روزہ کا لفظ ہے؟
تو روزہ بھی نہیں ہے، کر دو انکار پھر ہر چیز کا، ہر چیز کا انکار کر دو۔ قرآن میں تو اللہ کا لفظ ہے، نماز کے بارے میں الصلاۃ کا لفظ ہے، روزے کے بارے میں قرآن میں کون سا لفظ ہے؟ الصوم۔ کیا ہے؟ الصوم۔ اب اگر ہماری زبان میں رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہماری زبان میں تراویح اس کا نام رکھ دیا گیا تو سرے سے انکاری کر دیا۔ میں نے کہا کھولو حدیث میں کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس سے اگلا حصہ کیا ہے؟ من قام رمضان۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ من قام، اصل لفظ تراوی نہیں ہے، اصل لفظ قیام رمضان ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ قیام رمضان ہے۔ اس کا انکار کرو۔ ہم نے اپنی زبان میں کسی نماز کا کوئی لفظ مشہور ہو گیا، کوئی لفظ مشہور ہو گیا، اگر کسی بھی زبان میں کوئی اور لفظ مشہور ہو گیا اس کا انکار تو نہ کرو۔ قیام رمضان بھائی کس کا لفظ ہے؟ یہ تو حدیث میں ہے قیام رمضان، اور خلفائے راشدین سارے صحابہ نے قیام رمضان کیا ہے، نماز تراویح پڑھی ہے۔ خام خواہ لوگوں کو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک زمانہ آئے گا کہ دین کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں گھڑیں گے تاکہ لوگوں کا ذہن خراب ہو۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے تو ضمنی طور پر بات آ گئی۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشرہ، خوشخبریاں دے کر۔ اللہ کے نبی خوشخبریاں دے رہے ہیں، سحری میں تمہیں یہ ملے گا، افطاری کے وقت یہ ملے گا، جو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے اللہ ان کو یہ اجر دے گا، شب قدر کی عبادت کریں گے اللہ ان کو، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی خوشخبریاں ہیں۔ وَنَذِيرًا، ڈرانے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ بھائی حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف اور اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ۔ قرآن بیان کر رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی خصوصی کمالات اس صورت میں بیان کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور عام عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں۔ بھائی وہ کیا کریں؟ پردہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا، اور عام ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اس لیے عورتوں پر پردہ کرنا نماز کی طرح فرض ہے۔ بھائی عورتوں پر پردہ کرنا کیا ہے؟ نماز کی طرح فرض ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے اس کے جسم پر بڑی چادر ہو یا برقع ہو اور چہرے کا بھی پردہ ہو، صحابیات ساری چہرے کا پردہ کرتی تھی، لہٰذا عورت پر پردہ کرنا فرض عین ہے، فرض ہے۔ جو عورت بغیر پردہ کے گھر سے باہر نکلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ جب بھی تم کسی کے یہاں جاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر کھانے کی دعوت ہے تو وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو، وہاں اتنی دیر نہ بیٹھو کہ جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، الا یہ کہ بیٹھنے کے لیے گھر والے اصرار کریں۔ یہ حکم اس وقت ہے جب گھر والوں کو تکلیف ہو۔ اگر گھر والوں کی خواہش ہو کہ آپ زیادہ دیر رکیں، پھر رکنا بھائی کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ قرآن کریم نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا کہ تم حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو۔ حضور علیہ السلام پر کیا پڑھو؟ درود و سلام پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود پڑھیں گے ہمارے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ درود کی اتنی برکتیں ہیں، اس کو اس خلاصے میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کی میں جتنی مشکلات ہوں، دو کام کیجئے اللہ مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ توبہ استغفار زیادہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ پڑھیے، اللہ جل جلالہ مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ انور کھل رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، بہت خوش۔
میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آج آپ بہت خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی جبرائیل آئے تھے مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں اللہ کے حبیب آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے 10 درجات بلند ہوگی، میں اس پر خوش ہو رہا ہوں۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو تکلیف دینے کو موجب لعنت قرار دیا ہے۔ جو مسلمان دوسروں کو تکلیف دے گا یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، بھائی اس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، کل قیامت والے دن وہ لوگ جن کو کسی دوسرے نے گمراہ کیا ہوگا، غلط راہ پہ ڈالا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، یہ خود بھی سیدھی راہ سے ہٹے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم سچی بات کیا کرو، صحیح بات کیا کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، درست بات کرو، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انسان پر اپنی امانت پیش کی اور انسان نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو قبول کر لیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین و آسمان پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، کسی نے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری نہیں لی، وہ ذمہ داری بھائی پھر کس پر آ گئی؟ انسان پر۔ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو مکلفانہ ذمہ داری ہے کہ ہم جن باتوں کا آپ حکم دیں گے ان کو کریں گے، اے میرے اللہ جن باتوں سے آپ ہمیں روکیں گے ہم ان سے رک جائیں گے، یہ جو مکلف ہونے کی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی امانت ہے۔ یہ بھائی صرف اور صرف کس پر ہے؟ انسان پر ہے اور اس کے بعد جنات پر ہے۔ قرآن کریم نے اس کا یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں قرآن کریم نے حضرت سلیمان، حضرت داود اور قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ بھائی سمجھنا یہ میرے اور آپ کے بہت ہی کام کی بات ہے۔ اللہ کے 2 عظیم الشان پیغمبر حضرت داود اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان، قرآن کریم نے ایک رکوع میں ان کا ذکر کیا اور ان سے آگے پھر قوم سبا کا ذکر کیا۔ قرآن کریم 2 خاکے میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، ایک اللہ کے شکر گزار بندوں کا اور ایک اللہ تعالیٰ کے ناشکروں کا۔ حضرت داود پر اللہ نے یہ انعام کیا، ان باپ بیٹے کو اللہ نے ایسی حکومت دی، قرآن نے فرمایا ہم نے ایسی حکومت کسی کو نہیں دی۔ معجزے بڑے عجیب دیے۔ داود علیہ السلام کو اللہ نے آواز ایسی دی کہ اتنی خوبصورت آواز اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ داود علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایسی آواز دی کہ جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے، اللہ کو یاد کرتے تو پرندے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ اگر وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے کہیں تلاوت کر رہے ہیں تو پہاڑ پر بھی کیفیت آ جاتی۔ پانی کے پاس بیٹھ کر اگر وہ اس کی تلاوت کرتے تو پانی میں ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ اور اللہ جل جلالہ نے داود علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو لوہا تھا وہ موم بن گیا تھا۔ بھائی لوہا کیا بن گیا تھا؟ اب بھی آپ دیکھ لیجئے لوہا پگھلانے کے لیے کتنا ہائی ٹمپریچر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ داود علیہ السلام یوں لوہے کو پکڑتے وہ پانی کی طرح سیال ہو جاتا اور جو چاہتے بنا دیتے، جو چاہتے بنا دیتے۔ بھائی جس بندے کے پاس ایسے اوصاف ہوں وہ اپنی اوقات بھول سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کریم نے داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے داود پر جتنے انعامات کیے حضرت داود علیہ السلام میں اتنا ہی عاجزی بڑھتی گئی، اللہ کا شکر بڑھتا گیا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان کو تو اللہ نے والد سے بھی زیادہ نواز دیا۔ ہوا پر حکم چلے، بھائی ہوا پر کیا چلے؟ ان کا اپنا تخت تھا، ہوا کو حکم دیتے جہاں جاتے پوری دنیا میں پھرتے، اور ہوائی جہاز کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سکھائی، جس جانور سے باتیں کرنا چاہتے اس سے بھائی کیا آرام سے گفتگو کر لیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ جل جلالہ نے
تانبے کے چشمے، جس طرح پانی کا چشمہ ہوتا تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے بناتے۔ سلیمان علیہ السلام کا حکم جس طرح جانوروں پر چلتا، انسانوں پر چلتا، بالکل اسی طرح جنات پر بھی چلتا۔ اللہ نے ایسی عظیم الشان باپ بیٹے کو سلطنت اور اختیارات اور نعمتیں دی، لیکن قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے یہ دونوں میرے شکر گزار بندے تھے۔ بھائی یہ دونوں کیا تھے؟ اس میں سبق کیا ملا؟ اللہ جس مسلمان پر جتنی نعمتیں برسائے، جتنے اس پر اپنی نوازشیں کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر اتنا ہی زیادہ بھائی کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے مقابلے پر قوم سبا ہے۔ قوم سبا کو اللہ نے بہترین علاقہ دیا، زرعی علاقہ تھا، آب و ہوا بہت اعلیٰ تھی، اللہ نے ان کو عقل دی، انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا۔ اس زمانے میں زمین پر کہیں بھی ڈیم نہیں تھا، ڈیم بنانے کے موجد یہ ہیں۔ ان کی فصلیں اتنی اعلیٰ، باغات اتنے اعلیٰ، زراعت ان کی اتنی مضبوط کہ دنیا ان کو رشک سے دیکھا کرتی۔ اہل علم نے فرمایا کہ ان کے باغات میں جو پھل نیچے گرتا تھا وہ بڑے بڑے شہروں کے لیے کافی ہو جاتا، بڑے بڑے شہروں کے لیے۔ بلکہ علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ جتنا یہ جو قوم سبا تھی، ان کی بیریوں پر جو بیر لگا کرتا تھا وہ سیب کے برابر تھا۔ کس کے برابر تھا؟ سیب کے برابر تھا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر بڑھتے گئے، ان کی بغاوت، سرکشی، غرور، ناشکری، تکبر بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا، وہ ڈیم ٹوٹا، اور صرف ڈیم ہی نہیں ٹوٹا، سیلاب تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس سیلاب کے پانی کو اللہ نے ایسے تیزاب میں تبدیل کر دیا کہ جدھر جدھر سے وہ پانی گزرا وہیں سے زمین کو بنجر کر گیا، وہیں سے زمین کو کیا کر گیا؟ بنجر کر گیا۔ میں خود ایسے دوستوں سے ملا ہوں جو یہ دیکھ کر آئے ہیں، کہنے کہ مجھ صاحب آج بھی وہاں سوائے جھاڑیوں کے کوئی چیز وہاں اگ نہیں سکتی۔ صدیاں گزرنے کے بعد وہاں کیا ہے؟ عذاب کے آج بھی اثرات ہیں۔ قرآن نے حضرت داؤد اور سلیمان اور قوم سبا کا تقابل کر کے بتایا کہ میرے شکر گزار بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور ناشکر لوگ کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ سبا میں مشرکوں سے ایک سوال کیا ہے کہ تم میرے ساتھ جو 2 نمبر خداؤں کو جوڑتے ہو، جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے رب میں جو خوبیاں ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بناتے ہو، ان کے اندر کوئی تو ایسی خوبی لاؤ جو اللہ کے برابر ہو، کوئی ایک خوبی بھی تو ایسی لاؤ جو کس کے برابر ہو؟ اللہ کے برابر ہو۔ اور ظاہر ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو تمہارا سب سے بدترین دشمن شیطان ہے۔ تمہارا سب سے بدترین دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اس کو دشمن سمجھو، بچے رہو گے۔ اس کو کیا سمجھو؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم یہ جتنی ہوائیں اور بارشیں برساتے ہیں یہ سب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر خاص فضل ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اے لوگو جو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، زبان سے جتنے بھی پاکیزہ کلمات کہتے ہو، فرمائیے سارے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ بھائی توجہ کیجئے، سارے کس کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھو میں ایک دین کی بات کر رہا ہوں، کیا میرے الفاظ ضائع جا رہے ہیں؟ آپ نے آج جتنا ذکر کیا ہے، رات کل رمضان میں جتنا قرآن پڑھا ہے، سارا یہ ضائع گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اس لیے اسرائیلی روایات میں ہے کہ اوپر کلمات جس طرح اوپر سے نیچے بارش برستی ہے نا، اوپر سے نیچے بھائی کیا آتی ہے؟ اللہ کے نیک بندے جتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بارش کی طرح اوپر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کیفیات محسوس کی کہ نیچے سے بہت کچھ اوپر آ رہا ہے، لہٰذا یہ بول ضائع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی وہ کیا ہے، صحیح بخاری کے جو آخری روایت ہے، کلمتان
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. حضور نے فرمایا دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے لیکن نامہ اعمال میں بہت بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہی ہیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ضائع نہیں جا رہے. اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے سامنے محتاج ہو. بھائی اللہ کے سامنے کیا ہو؟ انسان کو ساری دنیا کے خزانے بھی دے دیے جائیں، یہ اللہ کے سامنے محتاج ہے. اس کو نیند نہ آئے تو بھائی کیا کر لے گا؟ یہ جو رمضان جب آخر میں آتا ہے تھوڑی سی طبیعتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر لو ہونا، کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سب کے ساتھ؟ رات ایک قاری صاحب کا فون آ گیا، مفتی صاحب آج میرا بلڈ پریشر اتنا لو ہوا مجھ سے پارا نہیں پڑا گیا. تو میں گناہ گار تو نہیں؟ میں کہا بھائی کوئی گناہ گار نہیں، خالی آپ کا تھوڑی ہو رہا، سب کا. کہنے لگے جی لوگ اعتراضات کر رہے ہیں. میں کہ آج پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، یا اللہ میری طرح سب کا بلڈ پریشر لو کر دے، ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی جو میں نے کہا آپ کے مقتدیوں کو پتہ ہونا چاہیے بھائی آپ بھی انسان ہو، آپ بھی کیا ہو. بھائی کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ کمزوری ہوتی ہے. رات کو نیند نہیں آتی. ایک بندے کے پاس کروڑوں پڑا ہو لیکن رات کو بے چین ہو جائے تو وہ پیسوں کے ذریعے چین و سکون لے سکتا ہے؟ میں ابھی نماز سے پہلے اس پر غور کر رہا تھا، یہ جو جملہ نا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہر بندہ اس زمین پر سانس لیتا ہے جو، میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے بھی آ جائیں وہ پھر بھی سراپا اللہ کا محتاج ہے. بھائی وہ سراپا کیا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. اور آخری بات قرآن کریم نے، آخری دو چھوٹی چھوٹی باتیں بس. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو علم دے گا وہ اللہ سے ڈرے گا. بھائی جس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ علم والے کس سے ڈرتے ہیں؟ صحیح علم کی شناخت یہ ہے کہ علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے تو وہ بندہ واقعتاً عالم ہے، اس کا علم صحیح ہے. جس بندے کو دیکھیں کہ اس کا جیسا علم ہے یہ صرف دوسروں کی زبان کو بند کرنا، بحث میں دوسروں پر غالب آنا، دوسروں پر جملے اچھالنا، دوسروں کے سامنے علم کا اظہار کرنا، جناب یہ کوئی عالم نہیں ہے. اس کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں. قرآن نے کہا عالم وہ ہے جو کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ سے ڈرتا ہو. صحیح علم کی پہچان ہی یہ ہے. صحیح علم جہاں آتا ہے وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے خوف کو بھی لاتا ہے، اللہ کے خوف کو بھی لاتا ہے. اس لیے قرآن نے اس پارے میں صحیح علماء کی پہچان اور شناخت بتا دی کہ صحیح علم والے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اور بھائی ایک آیت تو اس بارے میں ایسی ہے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگو اگر تمہارے عملوں کی وجہ سے، بھائی سننا میری بات، آخری بات ہے سورہ فاطر کی. سورہ یاسین جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا اس سے پچھلی آپ آخری آیت کو آج کھول کر دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہاری بد عملوں کی وجہ سے ہم تمہیں پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق نہ بچے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے، تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے، تمہاری بے انصافیوں کی وجہ سے، تمہاری بےایمانیوں کی وجہ سے، تمہارے دوسروں کے حق مارنے کی وجہ سے، تمہارے دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، تمہارے دوسروں کے عزتوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے، تمہارے دوسروں کو گالیاں دینے کی وجہ سے، تمہارے دوسروں کو دکھ دینے کی وجہ سے اگر ہم تمہیں پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا. وہ تو ہماری مہربانی ہے. ہماری کیا ہے؟ مہربانی ہے. ہم بڑی نرمی سے کام لیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ شاید سنبھل جائے. ساری زندگی دوسروں کو دکھ دیا ہے، شاید اب بڑھاپے میں توبہ استغفار کر لے. ساری زندگی دوسروں کا حق مارا ہے، شاید اب کیا کر لے؟ یہ تلافی معافات کر لے. حقیقت یہ ہے بھائیو، میں اور آپ جتنی زندگی آگے گزار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے.
یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں اس آیت کی تشریح میں علامہ عبدالوہاب شارانی کے جو شیخ تھے ان کی بات آپ کو اکثر سناتا ہوں، درسوں میں تو میں نے بڑی مرتبہ سنائی ہے، آخری بات سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک صاحب ان کی خانقاہ میں آئے، مہینہ 1.5 مہینہ رہے، 1.5 مہینے کے بعد ناراض ہو کر بوریا بستر باندھا بغیر اجازت کے چلے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ میری خانقاہ سے ایک بندہ جا رہا ہے بغیر اجازت کے، بلایا، بھائی کیا ہوا؟ تم بغیر بتائے جا رہے ہو، بغیر اجازت لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں مہینہ 1.5 مہینہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کی نہ کوئی کرامت دیکھی، چونکہ لوگوں کی نظر میں کرامت والے ولی ہوتے ہیں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو کوئی دکاندار بندے ہو، اللہ کے ولی نہیں ہو۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، مریدین بھی اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا جی میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، تو انہوں نے پھر ایک بات کی، انہوں نے کہا بندہ خدا میری کرامت تو ہر قدم پر ظاہر ہوتی ہے، تجھے نظر ہی نہیں آئی؟ میری کرامت تو بھائی کیا ظاہر ہوتی ہے؟ اب سارے مریدینوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے شیخ تو اللہ والے ہیں، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میری کرامت کیا ہو رہی ہے؟ ہر قدم پر ظاہر ہو رہی ہے۔ سب نے کہا حضرت ہر قدم پر ظاہر ہو رہی ہے؟ کہنے کہ جی میری کرامت تو ہر قدم پر ظاہر، اگر میں 100 قدم چلاؤں تو کتنی کرامتیں ہو گئی؟ انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی پیر صاحب ایسے لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، ہر قدم پر کیا ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت یہ کیسے؟ کہنے لگا بھائی میں جب ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھتا ہوں، اگر زمین میں میں نہ دھسوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین مجھے نہ جکڑے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے اور یہ میری کرامت ہے۔ یہ کیا ہے میری بھائیو؟ میرا اس اعتبار سے میں اور سب اللہ کے ولی ہیں۔ بھائی سن رہے ہیں آپ؟ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نہیں پکڑ رہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کا آنا ہے، کس کا نہیں آنا۔ ہمارے دائیں بائیں ایسے ساتھی موجود ہیں جو عند رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور بھائی اس مرتبہ کہاں ہیں؟ وہ زیر زمین ہیں، پتہ نہیں کس کی باری کب آ جانی ہے۔ جب اعلان ہونا ہے جناب کوئی یہاں ٹھہر اور ٹک نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔